بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، فطر أجناس البدايع وأتقن بحكمته الصنائع، ولا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ایک بار پھر زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں چلتے ہیں، آج ان سے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وصی الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام زمانہ پر یا وجی عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیع اشفع لنا. آج دعا توسل کی رات بھی ہے، کربلا مانگ لیں آخری مرتبہ کہہ کر یا وجیع عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعرہ الصلوات. وعجل فرجهم. قرآن مجید میں ذکر امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جہاں تک توفیق نصیب ہوئی آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے گئے. آواز واضح ہے آپ سب کے لیے انشاءاللہ؟ مل کے صلوات میں اللہ
وعجل فرجهم۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں اور امام حسین علیہ السلام میں 21 شباہتیں جو بہت واضح ہیں، البتہ ہم تقریباً 10 شباہتوں کو پیش کر پائے اور اس کے بعد موضوع کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ ساتھ میں یہ بات بھی محفوظ رکھیے گا اپنے دل و دماغ میں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو یہاں حیات دنیاوی ہے، ایک ان کی نوری زندگی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن جو یہاں امام علیہ السلام کی آمد ہے اس دنیا میں، ولادت ابا شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے لے کر شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یعنی بالفاظ دیگر 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری سے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، امام کی حیات دنیاوی کا آغاز ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان سے، اور امام کی اس حیات دنیاوی کا اختتام شہادت پر ہے یا ایتها النفس المطمئنہ پر، یعنی از ولادت تا شہادت قرآن مجید میں کہیں اجمال یعنی خلاصے کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زندگی کا پورا احوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے وہاں تک صلوات بھیجیں، میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں سے کچھ روایات وہ ہوں گی کہ جو برادران سنت کی کتابوں میں ہیں، کچھ روایات وہ ہیں کہ جو کتاب الکافی میں ہے یا بحار الانوار میں ہے یا علل الشرائع میں ہے یا معانی الاخبار میں ہے۔ بہرحال میں اس وقت مومنین سے جو خطاب کر رہا ہوں تو اس میں اگر کوئی روایت اہل تشیع معتبر کتاب میں بھی آ جائے تو ہمارے مدعا کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، باقی ہے کہ جسے قبول کرنا ہے وہ قبول کر لے گا، جسے قبول نہیں کرنا وہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمارا کام بیان کر دینا ہے، منوانا زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو غدیر کی بھی آیت ہے نا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے، وما علینا الا البلاغ المبین، حضور نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میرا کام واضح طور پر میسج پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا کام نہیں ہے، آپ پہنچا دیجئے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں بہت مرتبہ ہم گفتگو کرتے ہیں، کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے آفس کولیگز ہیں، ہمارے اور یونیورسٹی کولیگز ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے بات کو، جو ہم حق پہنچانا چاہتے ہیں، جو آپ حق سمجھ رہے ہیں اور انہیں پہنچا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور حق سمجھ رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ جو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی حجت تمام کر کے جتنا اخلاق کے دائرے میں ممکن ہے اپنی بات کو پہنچا دیجئے، زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو بزم رسول میں بیٹھ کے نہیں مانے، تو آپ کی آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں گے؟ ایک مل کے صلوات پہ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی۔ تو امام علیہ السلام کی اس ظاہری حیات کا آغاز ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے لؤلؤ اور مرجان کو خارج کیا ہے، سبحان اللہ۔ اگر سورہ رحمان جو بہت ہی لطافت سے بھرپور سورہ ہے، 31 ٹائمز فبأي آلاء ربكما تكذبان کی تکرار ہے اس میں، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھیں کیسا معجزہ ہے قرآن کریم۔ اگر میں آپ کے سامنے خطابت یہاں کر رہا ہوں اور ہر 2 جملے بعد میں کہنے لگوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر ایک بات کو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر ایک بات کو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب 25 مرتبہ پوچھیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، آپ بات آگے بڑھائیں۔ آپ اگر انسان کے کلام میں تکرار ہو تو نقص ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام میں تکرار ہو تو حسن پیدا ہو جاتا ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو آیت سب سے زیادہ تکرار ہوئی ہے قرآن میں وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 ٹائمز ہے، اور سورہ توبہ میں نہیں ہے لیکن سورہ نمل میں 2 مرتبہ ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور سورہ رحمان میں 31 ٹائمز ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، جس کا کریکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اور تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ظاہر اس کا تم دونوں سے مراد جن اور انس ہے، باطن میں یہاں پڑھ نہیں سکتا، احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کن سے کہہ رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس پہ احادیث موجود ہے۔ اچھا، عرض خدمت ہے
کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 سے یہ جو پورا پیراگراف ہے اس میں پنجتن کی عظمت کا بیان ہے، لیکن بہت ہی ہڈن وے میں. دیکھیں عربی زبان کی ایک کہاوت بھی ہے کہ الکنایا الطف من الصراحہ، کبھی کبھار کسی بات کو کنائے میں کہنا یعنی ہڈن وے میں کہنا وہ زیادہ لطیف ہوتا ہے کھل کر کہنے سے. کبھی ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کھل کے نہیں کہنا چاہتے کسی کو، لیکن کسی اور طریقے بٹوین دا لائنز پہنچاتے ہیں. اچھا قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کا بٹوین دا لائنز طے کرتا پھروں گا. مجھے اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ مطلب ہوگا، چاہے وہ بات کتنی حق کیوں نہ ہو. اگر قرآن میں ظاہر میں موجود ہے یا ظاہر میں آیت میں نہیں ہے لیکن باطن میں تعویل امام کی حدیث موجود ہے، تب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے. ورنہ اتنا آسان نہیں کہ میں کہہ دوں کہ قرآن میں یہ ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ بتلائیے. سورہ رحمان آیت نمبر 17، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے وہ اور دو مغربوں کا رب ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو بھی ملایا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک بیریئر ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. کیا کہنے. فبأي اللہم صلی علی محمد. موضوع ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام. رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ملاقات ہوئی دو سمندروں کی. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل ہے. لا یبغیان، کبھی بھی یہ جو دو سمندر اللہ نے ملائے ہیں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور اللہ نے ان دو سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 23 تک یہ پورا پیراگراف ہے. اچھا رب المشرقین و رب المغربین، اس کی تعبیر میں آپ کو سناتا ہوں حدیث معصوم کی روشنی میں. دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے. بہت سارے یوتھ یہاں تشریف فرمائے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک سیکنڈ میں آپ اپنے پاس دنیا کی ہر قسم کی معلومات نکال سکتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ قرآن میں سورہ معارج میں ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، خدا قسم کھاتا ہے بہت سارے مشرقوں کی اور بہت سارے مغربوں کی. سورہ رحمان میں ہے رب المشرقین و رب المغربین، وہ بہت سارے نہیں، جہاں مشارق اور مغارب ہیں یعنی پرولل ہے، پرولل یعنی 3 یا 3 سے زیادہ عربک لینگویج میں. رب المشرقین یعنی دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. تو سورہ معارج میں کہا 3 یا 3 سے زیادہ مشرق اور 3 یا 3 سے زیادہ مغرب، اور سورہ رحمان میں کہا 2 مشرق اور 2 مغرب. سورہ مزمل میں کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، وہ ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب ہے. اب مشرق ایک ہے یا 2 ہیں یا بہت زیادہ ہیں؟ قرآن ہے، تینوں آیتیں قرآن سے ہیں. ابن ابی القوا نے آ کر اس سے پوچھا کہ جو اس روئے زمین پر سب سے بڑا مفسر قرآن ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کیا کہنے. اور جو کچھ مولا کائنات کی زبان سے آپ کو عطا ہو رہا ہے وہ در حقیقت علم رسول اللہ ہے. یہ بات واضح ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب سکھلائے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا ہے. تو علی ابن ابی طالب جو کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت علم رسالت ہے جو زبان مطہر علی ابن ابی طالب سے آپ تک پہنچ رہا ہے. صحیح. اب بات سے بات نکل رہی ہے لیکن میں کیا کروں، کتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی. سورہ نحل کی ایک آیت ہے، نحل یعنی شہد کی مکھی. فاوحى ربک الی النحل، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے اور پھولوں کا رس حاصل کرے، اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک مائع بن جاتا ہے. صحیح ہے. شراب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا یعنی لکوڈ.
شہد مراد ہے یہاں پر، مختلف الوانہ، تو جب وہ پھولوں سے رس حاصل کر لیتی ہے تو اس کے شکم میں ایک ایسا رس بنتا ہے کہ جو مختلف کلرز کا ہوتا ہے، شہد کے مختلف کلرز ہیں. فی شفاء للناس، اور اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. یا شہد کے بارے میں سورہ نحل. امام نے کہا اس کی تعویل یہ ہے کہ شہد جو ظاہر ہے وہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. تعویل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظاہر کا مطلب غلط ہو گیا، وہ اپنے مقام پر سٹینڈ کرتا ہے. امام نے کہا ان میں سے نہ ہو جانا، یہ بات تھوڑی اسٹیبلش ہو جائے. امام نے کہا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو قرآن کی آیت کا ایک ہی مطلب سمجھتے اور کہتے بس نہ، بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے 70 ظاہر ہیں اور 70 باطن ہیں. یہ تو جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو پھر جو دسترخوان ہوگا ان کا علم کا تو پھر پتہ چلے گا. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آیت کا ظاہر ہے شہد. امام نے کہا فی شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ شہد انسانوں کے لیے شفا ہے. اس کا باطن یہ ہے کہ یہاں شہد سے مراد ما یخرج من علم امیر المومنین علی بن ابی طالب. شہد کا مطلب ہے علی بن ابی طالب کا علم جو انسانوں کے لیے شفا ہے. کیا کہنے. اب میں نے کہا یہ اختیار فقط امام کو ہے کہ وہ بتلائیں کہ اس کا باطن کیا ہے. لیکن قرآن اگر کافی ہے تو پھر ایسے کافی ہے آل محمد کے در پر آ کر. بس ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے. تو ابن ابی القوا نے آ کر مولا علی سے کہا کہ اے علی، کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب، ایک جگہ کہتا ہے دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب، ایک جگہ کہتا ہے بہت سے مشرقوں کا رب بہت سے مغربوں کا رب. امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف ہوگا؟ کوئی اختلاف نہیں. اس نے کہا پھر اے علی بتلائیے، ظاہر میں تو ہے اختلاف. امام نے کہا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے. ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب واضح ہے. آج سورج طلوع ہوا تھا اور سورج غروب ہو گیا، ایک مشرق ایک مغرب. یہ ہے ایک علاقے کے اعتبار سے ایک مشرق ایک مغرب. امام نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. اس میں دو تفسیریں پھر ہیں. امام نے کہا کہ جو ونٹر ہے اس کے مشرق کا افق کچھ اور ہے اور جو سمر ہے اس کے مشرق کا افق کچھ اور ہے. لہذا ونٹر میں راتیں طویل ہیں دن چھوٹے ہیں، سمر میں دن طویل ہے راتیں چھوٹی ہیں. لہذا دو مشرق ہیں اور دو مغرب ہیں. دوسری تفسیر بیان کی کہ جب یہاں سورج غروب ہو رہا تھا ابھی اس وقت، تو یو ایس یا کینیڈا میں کسی مقام پر طلوع ہو رہا ہوگا. یہاں مشرق ہے تو وہاں مغرب ہے، وہاں مغرب ہے تو یہاں مشرق ہے. دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. بات واضح ہو رہی ہے؟ کلیئر ہے انشاءاللہ؟ تو جب یہاں پر مشرق ہے تو دنیا میں کسی جگہ مغرب ہے ایٹ اے ٹائم. پھر جب یہاں مغرب ہے تو دنیا میں کسی جگہ میں مشرق ہے ایٹ اے ٹائم. تو ایک جگہ مشرق ایک جگہ مغرب، پھر ایک جگہ مغرب ایک جگہ مشرق. دو مغربوں کا رب دو مشرقوں کا رب. پھر امام نے کہا کہ مشرقوں کا رب بہت سے اور مغربوں کا رب. امام نے کہا کہ سارا سال 360 برج ہیں مشرق کے اور مغرب کے. ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا جو اس کے ٹائمنگز ہیں، مثال کے طور پر اگر 6 o'clock ہے سورج طلوع ہونے کا وقت تو نیکسٹ ڈے 6:01 ہے، اس کے نیکسٹ ڈے 6:02 ہے. کیونکہ ارتھ کی اسپیریفیکل حرکت بھی تو ہے نا، اپنے گرد حرکت بھی ہے. لہذا روز مشرق تبدیل ہو رہا ہے روز مغرب بھی تبدیل ہو رہا ہے. 360 مشرق ہے 360 مغرب ہے. آج جو مشرق ہے وہ 1 سال بعد آئے گا. اب آج جو مغرب ہے وہ 1 سال بعد آئے گا. اب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، خدا کی قسم. بات واضح ہو رہی ہے؟ آج جو مشرق ہے 1 سال بعد آئے گا. اسی خاطر ہے آپ سوچئے آج اگر 2 اگست کی مثال دوں، 2 اگست 2022 جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے آج، 2 اگست 2022 میں جو آپ کا طلوع آفتاب کا وقت ہے نماز کے لیے اور جو غروب آفتاب کا وقت ہے، 2 اگست 2021 میں بھی وہی تھا. وہی تھا یا نہیں تھا؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر سال کا جو کیلنڈر ہے اس میں تاریخوں میں جو نماز کا وقت ہے وہ بدل جاتا ہو.
وہی ہے نا. 2 اگست 2023 میں بھی پھر پلٹ کر آئے گا, یہی مشرق یہی مغرب. اچھا یہ 1 سال کا فرق چھوڑ دیں, 2 اگست 1922 میں بھی یہی تھا. آپ یہاں سے کوئی کار میں جا رہا ہے کراچی سے لاہور, آپ اس سے کہیے کہ 25 مرتبہ آنا جانا کرو اور ہر بار 11 گھنٹے 25 منٹ 27 سیکنڈ میں پہنچو, تو کہے گا یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری زمین کو, سبحان اللہ, پوری زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے, اپنے بھی گرد حرکت کر رہی ہے ایک ایگزیکٹ ان ٹائمنگز میں کہ جو آج سورج نکلنے کا وقت ہے, آج کے دن 1 سال بعد آج کے دن ایگزیکٹلی وہی وقت ہوگا. اتنی کیلکولیٹڈ ہے. امام نے کہا سارا سال 360 مشرق ہے, سارا سال 360 مغرب ہے. بات واضح ہو گئی. اس لیے کہیں پر ایک مشرق کا, کہیں پر دو مشرق کا, کہیں پر بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب کا. یہ ہو گئی تفسیر. تو مولانا آپ کا موضوع ہے مشرق مغرب, تو آپ کا موضوع ہے نہیں, آپ کا موضوع ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام. تو آپ ان آیات کو چھیڑ کے کیوں بیٹھ گئے؟ ابھی میں عرض کر کیے دیتا ہوں. امام نے کہا یہ ظاہر ہے, باطن یہ ہے کہ جب ابو بصیر نے پوچھا صادق آل محمد سے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, بات ضائع نہ ہونے پائے. ابو بصیر نے پوچھا. ابو بصیر امام کے نابینا صحابی ہیں, نظر نہیں آتا, لیکن امام نے نام رکھا ہے ابو بصیر. بصارت رکھنے والوں کا باپ نہیں, بصیرت رکھنے والوں کا باپ. نابینا صحابی ہیں. ان کے لیے ملتا ہے ایک مرتبہ امام علیہ السلام محفل میں تشریف فرمائے, کسی نے آ کر کہا کہ مولا آپ کے اتنے ہزاروں چاہنے والے قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ ہاں یہ میرے محب ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے ہمیں چاہنے والے چاہیے ویسے نہیں ہیں. ان سے پوچھو کہ اس وقت میں کہاں پر ہوں. کہا مولا آپ یہاں سامنے, سب یہ کہیں گے سامنے. امام نے کہا نہیں پوچھو. جب 12ویں پردہ غیبت میں جا سکتے ہیں تو 5ویں کچھ لمحے کے لیے پردہ غیبت میں نہیں جا سکتے ہیں کیا؟ اس صحابی نے پوچھنا شروع کیا ایک ایک سے کہ بھائی امام کہاں ہے؟ کہ پتہ نہیں, تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے, اب نظر نہیں آ رہے. دوسرے سے پوچھا, کاش ہم اس قابل ہو سکیں کہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکیں انشاءاللہ. کیا کہنا. ان سے پوچھا کہاں ہے امام؟ کا پتہ نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں گفتگو فرما رہے تھے, اب نظر نہیں آ رہے. اتنے میں ابو بصیر جو نابینا صحابی داخل ہوئے مسجد میں. امام نے کہا اس سے پوچھو. ابو بصیر سے پوچھا مولا کہاں ہے؟ کاندھے کو سامنے نور نظر نہیں آ رہا تو کو یہاں امام تشریف فرمائے. اللہ اللہ. ابو بصیر نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کہیں ایک مشرق ایک مغرب ہے, کہیں 2 مشرق 2 مغرب ہے, کہیں بہت سے مشرق بہت سے مغرب ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا میں تمہیں باطن بتاتا ہوں. باطن یہ ہے کہ مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب جہاں غروب ہوتا ہے, اسے ذہن میں رکھ کے سنیے گا. امام نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں. اللہ جو مشرقوں کا رب ہے, مشارق کا باطن یہ ہے کہ سارے انبیاء ہیں. مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں, یعنی جو انبیاء سے نور چلتا ہے وہ اوصیاء تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. کہ اچھا مولا یہ مشرقین اور مغربین سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا مشرقین سے مراد محمد و علی ہے, مغربین سے مراد حسن اور حسین ہے. یعنی جو محمد و علی سے نور چلا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ پہنچا ہے حسن اور حسین تک. جو کچھ حسن حسین سے آپ کو مل رہا ہے وہ در حقیقت نور محمد ہے, نور علی ابن ابی طالب ہے. کیا کہنا. اچھا مولا ایک مشرق ایک مغرب سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء, مغرب سے مراد سارے اوصیاء. مشرقین سے مراد حسن اور معذرت, مشارق سے مراد سارے انبیاء, مغارب سے مراد سارے اوصیاء. مشرقین سے مراد محمد و علی, مغربین سے مراد حسن اور حسین. اگر ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھنا کہ جب ایک مشرق نے مغرب کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا.
وہاں تک مومنین سب مل کے کہیے گا انشاءاللہ. یہ سمجھ میں آ گیا مشرق و مغرب کا فلسفہ. رب المشرقین و رب المغربین. اب میں تعویل کے اعتبار سے اگر ترجمہ کروں تو وہ محمد و علی کا رب ہے، وہ رب المغربین اور حسن اور حسین کا رب ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم مرد بحرین یلتقیان. اگلی آیت، اللہ نے پھر دو سمندروں کو ملایا. آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ دو وہ سمندر جو آپس میں ملتے نہیں ہیں. آپ کو بہت سارے گلف آف الاسکا میں پوائنٹ مل جائے گا، اور جگہوں پہ دنیا میں ہے کہ دو سمندر ساتھ بہ رہے ہیں، دونوں کا کلر الگ ہے، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہ رہے ہیں لیکن عبور نہیں کرتے. ایسا یہ ظاہر ہے. اب یہ جو حدیث سنا رہا ہوں مرج البحرین والی، یہ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا، یعنی علماء اہل سنت نے بھی ابھی سے لکھا ہے. اب جو سنانے لگا ہوں کہ حضور سے پوچھا گیا، اس زمانے میں وہ ٹیکنالوجی تھی نہیں حجاز میں کہ پتہ چل سکے وہ کون سا سمندر ہے کہ جو بہ رہا ہے لیکن ملتے نہیں ہیں دونوں آپس میں. تو ان کے لیے سوال تھا یہ کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں ملاقات تو کرتے ہیں لیکن بینہما برزخ، ایک فاصلہ ایسا ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے. یہ کون سے سمندر ہیں؟ حضور نے کہا البحران ہما علی و فاطمہ. علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما ہیں. صحیح ہے. البحران ہما علی و فاطمہ. علی ابن ابی طالب بحر حکمت و ولایت ہے، سیدہ کونین بحر عصمت و طہارت ہے. اللہ نے ملا دیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، درمیان میں ایک برزخ بھی ہے. حضور نے کہا انا برزخ. پنجتن کا ذکر ہے یہاں پر، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ان دونوں کے درمیان جو ملانے والی ہستی ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی لا یبغیان، یہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے ان سمندروں سے لولو اور مرجان کو خارج کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ بات پہنچ رہی ہے. لولو کہتے ہیں بہت جو تقریباً پہنچ گئے لوگ، جو نہیں پہنچے ان کے لیے اشارہ کر دوں. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. یہ سورہ رحمان سمجھ میں آ رہا ہے؟ عروس القرآن، قرآن کی دلہن. یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے ان سے لولو اور مرجان کو خارج کیا ہے. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہائے ہائے ہائے. تو تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حسن اور حسین سے بڑھ کے نعمت کون؟ پنجتن پاک پر یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات دیتے ہوئے محمد و آل محمد پر. بات واضح ہے. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، میں نے کیا تھا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں حسین کا ذکر اس طرح سے کہ پورے خانوادہ حسین کا ذکر ہے. اور اگر کل کی بات سے آپ مجھے ریلیٹ کر سکیں اس میسج کو، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آیہ تطہیر تو ہے ہی، وہ تو ماشاءاللہ ممبر کی برکت سے سب بچے کو یاد ہے. آیہ مباہلہ جہاں خانوادہ حسین کا ذکر ہے، لیکن فقط آیہ تطہیر اور آیہ مباہلہ نہیں ہے، اور بھی آیات ہیں جہاں حسین کے پورے خاندان کا ذکر ہے. من جملہ سورہ رحمان کی آیتیں جہاں رب المشرقین سے شروع ہوتی ہے بات، رب المشرقین رب المغربین، اور بات آتے آتے یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. اب عبداللہ الحسین وہ ہیں، کیا کہنا. حسین فقط معصوم نہیں ہے، حسین معصوم گر ہے. حسین فقط نور نہیں ہے، حسین نور عطا کرنے والے ہیں. مجھے جانا ہے حضرت حر علیہ السلام تک. ابھی جو حر کو لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ کے جملوں سے نکال کر، یار زیارت وارثہ تو سب کو یاد ہے، کیا کہنے. پھر سے کہوں جملہ تاکہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے دل میں. یہ نورانیت حسین ابن علی ہے کہ جو حر کو
لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، کہ جملوں سے نکال کر پہنچا دے اس نورانیت تک کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا اسفیاء اللہ وودہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ زیارت کی توفیق کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بقول شاعر، ہر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا۔ ہر نے راستہ روکا تھا نا امام حسین علیہ السلام کا، بھی منزل مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں، یہاں ایک بہت اہم میسج ہے جو سمجھنا ہے انشاءاللہ مجھے آپ دونوں کو۔ ہر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ہر کو حسین گھیر کر جنت میں لے گئے۔ بھائی مل کے حیدری اور حسینی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کرم اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا۔ یہاں علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی، جب حر آئے ہیں اور علیہ السلام بن چکے ہیں، ابھی پہنچے حسین کی خدمت میں، تو مقتل میں جملہ یہ ہے کہ حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا حل لی من توبتن، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، وہ آپ سے آ کے کوئی معافی مانگ لے کہ یار مجھے معاف کر دینا، تو آپ کے پاس یہ حق تو ہے اور ثواب ہے، ممدوح ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے معاف کیا، آپ کو درگزر فرما دیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا۔ ہمیں کیا پتا، ہماری رسائی تو وہاں تک ہے نہیں، ہمیں کیا پتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے معاف کیا، رب کا معاملہ تو میرے اختیار میں تو ہے نہیں۔ یہ فقط اختیار حسین ابن علی ہے۔ جب وہ کہیں کہ میں نے معاف کیا اور آگے کہیں میرے رب نے معاف کیا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا سوائے خانوادہ حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جوانوں سے خاص گزارش کروں گا، جوان کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور بلکہ ایک حدیث اتنی لطیف ہے، فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ اسے ہو جاتا ہے لیکن سچے دل کے ساتھ آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، اللہ اپنے بندے کو توبہ کرتے ہوئے دیکھ کر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ایک ماں کا گم شدہ بچہ جب اسے مل جائے نا۔ اللہ ہماری توبہ سے تو بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ماں کا بچہ گم ہو گیا ہو، ماں کو بچہ مل جائے نا، ماں کتنی خوش ہو جاتی ہے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ زیارت جامع کبیرہ، حق یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ پر 10 مجالس پڑھی جائیں، حق یہ ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اب تک اگر زیارت جامع کبیرہ کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھا تو مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے جیسے جتنا آپ کے پاس وقت میسر آتا جائے آپ زیارت جامع کبیرہ کا ٹرانسلیشن ایک دفعہ پڑھ لیں۔ فضائل اہل بیت، زیارت اہل بیت بزبان اہل بیت، جس میں کہیں ایگزیجوریشن کی گنجائش نہیں ہے، آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ نہیں آئے گا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، خطیب جو بیان کر رہا ہوتا ہے آپ ڈاؤٹ میں آ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، خطیب غیر معصوم ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ویسے بھی خیر آج کل ایک فیشن ہی چل نکلا ہے کہ بھئی اہل بیت کو حد سے بڑھا دیتے ہیں آپ، اگر کوئی غلوف تک پہنچائے، اگر کوئی نعوذ باللہ ربوبیت تک پہنچائے تو یقیناً غلط، اس لیے کہ امام نے کہا نزہون عن ربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، تنزیہ کرو ہماری، لیکن ہر وہ فضیلت جو مجھے سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہیں کہ حد سے بڑھا دیا۔ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں،
اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. جی تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھ لیجئے. بکم یونفس الغم، اے اہل بیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے وسیلے سے غم کو دور کرتا ہے. وبکم یکشف الضر، وبکم ينزل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان بارش کو نازل کرتا ہے آپ کے صدقے میں. بہرحال بڑی ہی معرکۃ العرا زیارت ہے. ایک ایک امام علیہ السلام نے علیہ السلام کے باب میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں امام کہتے ہیں ایسے کہو کہ یا ولی اللہ یا اولیاء اللہ، ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم فبحق من اعتمنکم علی سر واسترآکم امر خلقہ وقرن طاعتکم بطاعتہ لما استوحبتم ذنوبی وکنتم شفاعی. اہل بیت، میرے اور آپ کے درمیان، ان بینی و بین اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں، ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم، وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہوں. کچھ گناہ ایسے ہیں. اچھا اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے نا، آج شیطان اتنا زیادہ حاوی ہو گیا نا ہمارے سسٹم پر، ایک تو گناہ کرتے ہیں پھر انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے اگر کسی بندے نے میرے گناہ کیا ہے لیکن اس نے رکھا اپنے اور میرے درمیان ہے، وہ سچے دل کے ساتھ معافی مانگنے آئے گا، میں معاف کر دوں گا، ختم. لیکن جب آپ اس گناہ کو ڈسکلوز کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں، مولانا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، کیا مس گیدرنگز کی فوٹوز نہیں ڈالتے فیس بک اور انسٹاگرام پر؟ تو یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اب گناہ ہے بھی اور فخر بھی ہے اس پر. تو عزیزان گرامی، یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی اللہ اور اپنے درمیان کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے چھوٹ مل گئی ہے، میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ بار بار اگر گناہ تکرار کیا جائے تو پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے امام کے مطابق. مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں، گناہ کرنے پر فخر تو نہ کرے کم از کم. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مستورات وہ فون کرتی ہیں کہ مولانا صاحب ہم حجاب کرنا چاہ رہی ہیں لیکن میرے شوہر راضی نہیں. بہت کامن ہے یہ. کبھی کبھار باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، تو میری روح کانپ جاتی ہے اس بات کو سوچ کر کہ قیامت میں ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا مشکل ہوگا، اور پھر جب اللہ پوچھے گا کہ فلاں نے بھی حجاب تمہاری وجہ سے نہیں کیا تھا، تو ایک جواب کے بجائے دو جواب دے سکیں گے قیامت میں؟ کیوں اس طرف جاتے؟ کسی نے صادق علیہ محمد سے پوچھا تھا کہ مولا کیا کروں کہ گناہ نہ ہو؟ امام نے 4 باتیں بتائی تھی، دیکھیں میں کتنا آپ سے شیئر کر پاتا ہوں. امام نے کہا سب سے پہلے کام کر کے گناہ کرنے والوں کی مجلس میں جانا چھوڑ دے. یہ بالکل بیسک بنیادی ترین بات ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے خود کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی کہ آپ کا بچہ کس برتھ ڈے پارٹی میں جاتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا یونیورسٹی میں کلیگ کون سے ہیں، اس کی آؤٹنگ کس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ میوزک نہیں بھی سنتے لیکن میوزک سننے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی نہ کبھی آپ بھی گنگنانا شروع کر دیں گے. یہ تو نہ بیٹھے. پھر امام نے دوسرا پوائنٹ یہ بیان فرمایا کہ اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو فکر گناہ بھی دماغ میں نہ لے کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دماغ میں گناہ کا خیال آتا رہتا ہے بار بار، یہ بہت کامن ہے، ہاں گناہ کرتا نہیں ہے لیکن گناہ کا خیال آتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے ایک سیاہ غبار ہو جو اس کے گھر کو جلاتا تو نہیں ہے لیکن کالا ضرور کر دیتا ہے. آئیے درائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر عزیزوں. ان البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، امام نے فرمایا حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. جو شرمندہ ہو کر آئے، حور علیہ السلام سے بڑھ کے کون سی مثال ہے؟ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے.
کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے بھائی حور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. یا علی. ایک جملہ میں عقیدے کے باب میں کہنا چاہتا ہوں, اب اسے بھی اچھی طرح سماعت فرما لیجئے گا, مختصر ہے, اب میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. حور ان فکروں سے علیہ السلام تک پہنچ گئے. کیسے؟ حور نے نمازیں نہیں بدلی تھی, حور نے عبادتیں نہیں بدلی تھیں, حور نے امام بدلا تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہاں ایک نعرہ حیدری کا حق بنتا ہے, اب آپ لگائیے مولا علی علیہ السلام کے نام پر. اللہم صلی علی. حور نے نمازیں تھوڑی بدلی ہیں, حور نے امام بدلا ہے. یعنی بخشش اس کی ہوگی جس کا امام ٹھیک ہوگا. عبادتیں تو پہلے ہی حور کی ٹھیک ہیں. حتیٰ مقتل کتابوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے تب بھی امام حسین نے کہا کہ تم اپنی نماز پڑھو گے, ہم پڑھتے ہیں. کہا نہیں, آپ نماز رسول ہیں, میں اپنی الگ نماز کیوں پڑھوں گا, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھی اب تک نجات نہیں ہے جب تک حسین کو امام نہ مانو. ہائے ہائے ہائے. تو کیا کوئی باطل امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نجات کہاں سے ملے گی جب تک علی اور اولاد علی کو نہ مانو؟ بات واضح. حور نے عبادتیں نہیں بدلی, حور نے رکوع اور سجدے نہیں بدلے, امام بدلا ہے. یعنی قیامت میں نجات اعمال سے نہیں ملے گی, امام سے ملے گی. اعمال چیک ہی اس کے ہوں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا. یہ حور علیہ السلام نے سمجھایا ہمیں. امام ٹھیک نہیں تو پھر اعمال ہی چیک نہیں ہوں گے, ختم ہو گئی بات. حور جب آئے تو میں نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا اختیار ہے کہ حسین یہ کہے میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. فقط حور علیہ السلام نہیں آئے, ہمارے پاس تاریخ میں اور کچھ نام ملتے ہیں جو پہلے کچھ شامل ہوئے, کچھ حتیٰ عاشور کے دن شامل ہوئے, اور نام بھی ہیں. حور کو محبت فاطمہ زہرا بچا گئے سلام اللہ علیہا. احترام تھا حور کے دل میں. وہ غیر کے لشکر میں ہے لیکن حسین کی ماں کا احترام ہے اس کے دل میں. تو جب حسین کا راستہ روکے حور اور حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھے اور حسین کا ثقلت کا امو کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری یہ جرت ہے کہ تو حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لے گا. یہ ایک طرح کی جسارت سمجھی جاتی تھی. امام کیوں کسی کے لیے اپیرنٹلی بد دعا دیں گے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ رحمت للعالمین کے نواسے امام حسین کیوں کہیں گے کسی کو ایسا؟ امام جانتے تھے کہ جب میں اس کی ماں کا ذکر کروں گا نا تو اسے میری ماں یاد آئے گی. اب بد دعا نہیں دی حسین نے, یہ ہدایت دی اسے. اس کے لیے ہدایت کا دفتر کھول دیا امام نے. اس نے لگام کو چھوڑ کر کہا کہ اے حسین, اگر عربوں میں کسی نے بھی مجھ سے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں ویسا ہی جملہ پلٹ کر اس سے کہتا, لیکن میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یا اللہ. اس سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جب حر نے حسین کا راستہ روکا تھا نا تو ابتدا میں بہت پیاسا تھا حر کا لشکر. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا عباس ان سب کو پانی پلاؤ. جو دشمن کے لشکر کو بھی پانی پلائے اسے حسین کہتے ہیں. تو کچھ اتنے پیاسے تھے اس کے لشکر میں کہ تہان محاربی یہ کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر میں تھا لیکن بہت پیچھے رہ گیا تھا, پیاس کی وجہ سے میں آگے چل بھی نہیں پاتا تھا. اور ابا عبداللہ حسین کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کوئی پیاسا رہ تو نہیں گیا, کوئی پیاسا رہ تو نہیں گیا. امام نے اسے دیکھا, مشق کو لے کر پہنچے اس کے پاس اور امام نے اس
کے سامنے مشق سے اس کے ہاتھ پر پانی آہستہ آہستہ بہانا شروع کیا کہ تو پی پانی. تو وہ بہت جلدی جلدی پی رہا تھا. امام نے کہا نا جتنا آرام سے پانی پینا چاہتا ہے پانی پی. سب کو پانی پلانے والے حسین کا 6 ماہ کا بچہ کاٹ کر لے گیا تھا. یہ مجھے حور علیہ السلام کا بھی ذکر کرنا ہے, 2 شہیدوں کا اور ذکر کرنا ہے. آج اصحاب حسین کی باری ہے ذکر کی. کل حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر قیام کیا, حور نے ساتھ میں نماز پڑھی. پھر امام چلنے لگے, اس نے راستہ روکا اور حور حسین کو گھیر کر کربلا لے آیا. دن گزرتے گئے. شب عاشور بہت زیادہ مضطرب تھا حور. تو حور کے بیٹے نے آ کر کہا کہ بابا آج آپ بڑے مضطرب ہیں, بلکہ بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوج میں سے کسی نے آ کر حور سے کہا کہ بڑا اضطراب ہے تم میں, اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب میں سب سے بڑا بہادر اس وقت کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. کل کی جنگ سے ڈر رہے ہو کیا؟ تو حور نے کہا نہیں ڈر نہیں رہا, لیکن یہ العطش العطش کی صدائیں سن رہے ہو جو حسین کے خیموں سے آ رہی ہیں. سکینہ کی العطش کی صداؤں نے حور کو بدل دیا. حور نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے گھوڑے پانی پیئے فرات سے اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے رہے, تو میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. صبح عاشور ہوئی, اللہ جانے اذان علی اکبر میں کیا تاثیر تھی کہ حور بدل گئے. حور نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, کہا میری آنکھوں میں پٹی باندھو, میں حسین کو دیکھ نہیں پاؤں گا. کریم ابن کریم ہے حسین, کریم ماں کا کریم بیٹا ہے حسین. اور چلتے ہیں, بیٹے کو ساتھ لیا, آہستہ آہستہ لشکر یزید سے نکلے اور خیمہ حسین کی طرف چلنا شروع کیا. چلتے چلتے دفعتاً حور کے بیٹے نے کہا, اب باپ کی آنکھوں میں پٹی ہے, بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی اس موقع پر؟ کہ بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے آ رہے. تھوڑی دیر بعد ہاں رونا بھی ایک نام مجھے اور لینا ہے. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کا تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا علمدار حسین ابو الفضل العباس وہ بھی آ رہے ہیں. بیٹے نے تھوڑی دیر میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بیٹا یہ 3 تکبیریں کیوں کہی؟ کہ بابا اب تو فاطمہ کا لا حسین ابن علی مولا خود آ رہے ہیں. بس ان کو محسوس ہوا حسین قریب آ چکے ہیں, گر گیا قدموں میں. حلی من توبتن, مولا کیا میرے لیے کوئی توبہ بچی ہے؟ میں آج آپ سب کی نیابت میں امام زمانہ علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں حلی من توبتن, مولا کیا توبہ کا کوئی راستہ بچا ہے؟ میں بہت گناہگار ہوں. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس سے گناہ نہ کیا ہو. آنکھوں سے گناہ کیے ہیں, کان سے زبان سے گناہ کیے ہیں, لیکن مولا اتنا طے ہے میں آپ کے جد حسین کا عزادار ہوں. لہذا مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں قبول فرمائیں گے. حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ, اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. لیکن حسین شرمندہ ہے, کل دشمن بن کر آیا تھا تو تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا. آج حسین کے پاس کوئی قطرہ ہاتھ نہیں کہ تیری ضیافت ہو سکے. اس نے کہا بس مولا میں تو شرمندگی کے ساتھ آیا ہوں, آپ مجھے قبول فرما لیں, میری توبہ مجھے معاف فرما دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی خواہر کے خیمے کے باہر کھڑا ہو جاؤں اور میں بیویوں سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. حور آئے اور حور نے آ کر کہا کہ اے فاطمہ کی بیٹیوں, آپ کا مجرم آیا, میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. اے بیویوں, اے حسین کے بچوں, میں آپ کو یہاں مقتل تک لے آیا, مجھے معاف کرنا. میں نے بعض علماء سے سنا ہے اور محمد آئے تھے, آ کر کہا تھا اے حور ہماری ماں نے آپ کے لیے سلام کہا ہے.
تھوڑا سا کفارہ ادا ہو جائے، بس سب سے پہلے میرا بیٹا چلا جائے مرنے کے لیے تو مجھے تسلی ہو جائے، میں نے گناہ کا کفارہ دے دیا۔ حر کے بیٹے کا نام علی ہے، وہ چلا، بہت شجاع ہے، مقتل میں جنگ کی، زمین پر گرا تو حر کہتا ہے جتنا جلد ہو سکتا تھا میں نے اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور میں پہنچا اپنے بیٹے پر، لیکن مجھ سے پہلے میں نے دیکھا فاطمہ کا لال حسین ابن علی میرے بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولا مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، میں شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں حر، کیسی بات کرتے ہو، آج تک کیا کبھی کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی میت اکیلے اٹھا سکتا ہے؟ حر تم بوڑھے ہو، یہ جوان ہے، تمہارے بیٹے کے لاشے کو میں اٹھاؤں گا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا جب آپ کے جوان علی اکبر نے سزا دی، حسین کبھی اٹھے پھر گرے پھر کہتے تھے بیٹا آواز تو باپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے کہ حسین مر گئے تھے اکبر کے لاشے پر اگر زینب نہ ہوتی۔ بس توفیق ہوگی تو شہزادہ علی اکبر کے مصائب میں پڑھوں گا، بس اکبر کا لاشا حسین نے تنہا اٹھایا تھا۔ عزیزوں حر کے بیٹے کا لاشا آ گیا، ایک جملہ مجھے اور کہنے دو، بیٹے کا لاشا آ گیا، حر نے کہا بس مولا اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ مرنے کی اجازت دے دیں۔ حر چلا، اس نے بھی بے پناہ جنگ کی۔ حر کی پیشانی پر کسی شخی نے دور سے پتھر مارا، اتنا سخت پتھر تھا کہ خون پورے چہرے پر بہہ رہا تھا اور حر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پر گرے۔ حسین پہنچے، جب راستہ روکا تھا حر نے تو کہا تھا نا تیری ماں تیرے غم میں روئے، اب توبہ کر کے آ گیا تھا حر، اب حسین کو اس کا بدلہ عطا کرنا تھا۔ حسین نے کہا انت حر کما سمت کا امک حرا، اے حر تیری ماں نے تیرا بالکل صحیح نام رکھا تھا، تو آخر حر ہے۔ اور اس کے بعد اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، کہا حر تیری پیشانی سے خون بہ رہا ہے، یہ دیکھ کے میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے۔ حر کی پیشانی پر رومال باندھا حسین نے، کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا۔ میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا ماتم کرنا یا حسین کہہ کر، رونے کے دن آ رہے ہیں، ایسے ایسے عاشور سے قریب ہو رہے ہیں، آج اصحاب باوفا حسین کا ذکر ہے۔ اے مولا آپ نے حر کی پیشانی پر تو رومال باندھا تھا، لیکن مقتل میں ہے کہ جب حسین کی پیشانی پر پتھر مارا تھا نا کسی شخی نے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے لباس مبارک کو اٹھا کر یوں خون صاف کرنا چاہا تو سینہ امام کا واضح ہو گیا تھا، تو حرملہ نے دور سے تیر مارا تھا سینہ امام حسین علیہ السلام۔ فجرت دم کالمیزاب، مقتل میں ہے خون پر نالے کی طرح حسین کی۔ ایک صحابی کا اور ذکر سن لو، حسین اصحاب کے پاس ان کے لاشوں پر پہنچتے تھے۔ ایک اور صحابی ہے حسین کا جس کا چہرہ تو سیاہ ہے لیکن اس کا دل بہت پرانی ہے، وہ بار بار آ کے کہتا ہے اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں، جان جو ابو ذر کے غلام ہے اب حسین کے ساتھ ہے۔ حسین نے کہا نہیں، ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھتے، جب ہم نے آزاد کیا۔ کہ مولا میں سمجھ گیا میں حبش کا رہنے والا غلام ہوں، میرا نجس خون کہاں اس قابل ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے۔ امام نے کہا نہیں، میرے جد نے تفریق ختم کر دی تھی، کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں، صرف تقویٰ میں آ رہا ہے، جاؤ حجت تمام ہو گئی، اب جاؤ لڑنے کے لیے۔ جون پہنچے اور پھر جب زمین کربلا پہ تشریف لائے تو حسین آئے، جون کا سر گود میں لیا، جون نے سر زمین پر رکھا، پھر حسین نے سر گود میں لیا تو جون نے سر زمین پر رکھا۔ کہا جون میں تیرا سر اپنی گود میں لینا چاہتا ہوں تو بار بار زمین پر کیوں رکھ دیتا ہے؟ جون نے کہا مولا یہ فرزند فاطمہ کی گود ہے مولا، مولا یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے، میں کہاں اس قابل ہوں کہ میرا سر آپ کی گود میں آئے۔ بس حسین نے عجب کام کیا جو اپنے اکبر کے ساتھ کیا تھا، حسین جھکے فوضع خطہ علی خطہ، حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا، فرمایا اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جون کے چہرے کو نورانی
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین یا حسین یا حسین